اچھا علی بھائی، ہر چیز کی نا، ہر ایک میں سمجھتا ہوں مسئلے کے پیچھے ایک بڑا سوال ضرور ہوتا ہے. یعنی ایون شادی جو ہے، شادی کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے ٹو اے سینس آف سیٹسفیکشن. یا تو میں نے کوئی فزیکل سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہے یا کوئی ایموشنل سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہے. یعنی ہم نے بھی شادی کو ریڈیوس کر دیا سیٹسفیکشن کے اندر. شادی از بگر دین دیٹ. یعنی اگر آپ امت کو دیکھیں شادی کے ویژن کے بارے میں، تو اٹس اباؤٹ کریٹنگ اے فیملی، اٹس اباؤٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دی مسلم امہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو شادی ہے یہ اٹس اے گریٹر پرپس، دیر از اے گریٹر پرپس بیہائنڈ دیٹ. اسی لیے اس شادی کو بہت ایک نوبل ایکٹ قرار دیا گیا اور باقاعدہ ناپسند کیا گیا وہ لوگ جو شادی سے دور رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت ریڈکشنسٹ اپروچ لے کے چل رہے ہیں. ایون شادی کو بھی ہم اپنی صرف من پسند اور ضرورت کو پورا کرنے کے حد تک ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا ہے. لیکن ریالٹی کے اندر ہمارا ویژن کیا ہے یار؟ میں نے اپنی امت، میں نے اپنی اولاد سے میں نے یہ دنیا کے بڑے کام کروانے. میں خود نہیں کر سکتا، مجھے اپنی پوری ایک اپنی فیملی چاہیے جو مجھے اس پہ سپورٹ کر سکے. یا پھر ایون جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ میں فلاں خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایون دو یعنی ہمارے پاس کئی ایسی اگزامپلس ہیں جس میں لوگ ڈیسپریٹ ہیں ہر دور کے اندر، وہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان کی جو لیگسی ہے اس کا پارٹ بن سکیں. حالانکہ وہاں پہ یعنی تو ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اسکالرس کی فیملی میں شادی کی جا رہی ہے، کسی بڑے عالم کی بیٹی سے میں نے شادی کی، میں ان کا داماد بن گیا ہوں. یعنی یہ ایک بڑی آنر کی بات ہے. مطلب یہاں پہ وہ خاتون سے زیادہ یعنی گریٹر پرپس آف میرج کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. ہم ان چیزوں کو مطلب بہت زیادہ ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے اور اس کو ہم نے کر دیا ہے بہت زیادہ خوبصورتی کے اندر، لذت کو پورا کرنے کے اندر اور ان چیزوں کے اندر بالی ووڈ جو کانسیپٹ ہے. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک کہ گریٹر پرپس، جیسے آپ بھی مثال دیتے ہوتے ہیں نا وہ کہ ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے شادی کا بھی. ایک ہم شادی جب بھی کر رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، بٹ اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے. مقصدیت بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہے نا وہ بھی اس ویژن کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. ان کا مقصد ہے کہ بس پیسہ. ایگزیکٹلی. آنیسٹلی دیکھیں نا، اگر کوئی ویژن ہوتا، R&D ہمارا اسٹرانگ ہوتا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہمارے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد 2-3 گھنٹے کی بریک ہوتی ہے، کیفے میں جا کے بیٹھتے ہیں. کیفے میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ کیفے میں جا کے پیار، عشق، محبت ہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ آنیسٹلی وہاں گاسپنگ ہوتی ہے یا وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہم بھی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے. تو ایک فوکسڈ نوجوان، ایک فوکس اسٹوڈنٹ، آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک فوکس نوجوان جو ہے نا وہ اس طرح کی خرافات، میں ان کو خرافات ہی کہوں گا. ویل کم ٹو اٹ کہ اب چلو کوئی پھنس گیا ہے تو وہ کیسے نکلے، ویل کم ٹو اٹ. بٹ پھنسا جو ہے اس کو بھی تو یہ سمجھانا ہے نا کہ یہ ہوا کیسے. اینڈ آئی بلیو کہ یہ ایک ایمپٹی مائنڈ، ایک ایسی زندگی جس میں کوئی ایمبیشن نہیں ہے، گول نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا مغیرہ بھائی، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں نا اور مجھے غزہ پیلسٹائن کا ٹاپک ملتا ہے. میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ یار ماشاء اللہ آپ لوگوں میں بڑا جوش ہے، ولولہ ہے. اگر میں ابھی کہوں گا کہ آؤ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں، آپ سب نکل بھی آئیں گے. لیکن آپ مجھے آنیسٹلی بتائیں کہ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں اس ایشو کو. یہ اکتوبر آیا کھڑا ہے، اکتوبر the 7th. 2 سال کا مطلب ہے 700 تقریباً کتنے دن، 2720 پلس سم تھنگ لائک دس، 730 ڈیز میں آپ کی زندگی میں کیا مثبت تبدیلی آئی؟ مطلب وچ ہیبٹ یو ہیو چینجڈ. ایگزیکٹلی. کیا آپ نے اپنی لائف کو ڈسپلن کیا ہے؟ کیا آپ نے جو ہے وہ اپنی فزیکل ہیلتھ کو امپروو کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ امت مسلمہ پر اس وقت چل کیا رہا ہے؟ کیا پرابلمز ہیں؟ وہ پرابلم سالو کس نے کرنے ہیں؟ وہ پرابلم آپ نے سالو کرنے. لیڈرز کہاں سے آئیں گے؟ آپ میں سے آئیں گے. اور ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ آپ میں سے آئیں گے. آگے جا کے جو ہے وہ ساری سوسائٹی کس نے رن کرنی ہے؟ آپ نے رن کرنی. تو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ پھر اللہ معاف کرے، دوسری طرح مغیرہ بھائی یہ یونیورسٹیز میں بھی اسکینڈلز آئے دن نکلتے رہتے ہیں. مطلب وہ جو میل سٹاف ہے وہ ہراس کر رہا ہوتا ہے فیمیلز کو، اور کتنے زیادہ یار اسکینڈلز آئے دن کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سب جو چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نے بھی، پیرنٹس نے بھی، اور ہم نے بھی، ایوری ون از انوالوڈ ان دس کہ ہم نے ایک ویژن کے مطابق یوتھ پر کام نہیں کیا ہے. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ ایگزیکٹلی علی بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پیرنٹس اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا جو ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے نا، جو فلاسفی ہے، پوری فلاسفی آف ہماری ایجوکیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یعنی اس فلاسفی آف ایجوکیشن نے بیسکلی ریڈیوس کر دیا ہے دا پرپس آف ایجوکیشن کو ٹو اونلی دس مٹیریل سکسیس، جس میں آپ کا صرف جاب ہے اور یہ وہ.
اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں سمجھتا ہوں بچے بھی ایون یونیورسٹی میں جا کے اس لیے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے سبجیکٹس میں کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ یار ہم بہت آبسولیٹ چیزیں پڑھ رہے ہیں. یعنی میرا مقصد مجھے بتا دیا گیا, یعنی نہ شاید وربلی نہیں بتایا گیا لیکن مجھے پتا ہے نتیجہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی اس یونیورسٹی سے اس ڈگری سے میں نے کچھ کمانا ہے. اور مجھے بھی پتا ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو رول رہے ہیں جن کے پاس جابس نہیں ہیں, اور مجھے میں پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میری شاید پریکٹیکل لائف سے اس طرح ریلیٹڈ بھی نہیں ہیں. اب میں مجھے کیا کر رہا ہوں, مطلب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس میں انٹرسٹ کیا لوں گا جس نے میری زندگی کے اوپر کوئی پریکٹیکلی اثر نہیں کرنا. میری مطلب میں ایک رن آف دا مل ایک کام کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ بس میں نے ایک ڈگری لینی ہے, اس کے بعد میں سوچوں گا. تو اب بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ یعنی وہ اس نظام کو چیلنج کرتے ہوئے سے باہر نکلتے ہوئے یا باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے ساتھ کیا کرتے ہیں جا کے کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور کام کر لوں, یا ایٹ لیسٹ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تو میں اس کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم کچھ جو ہے کر لوں. اچھا وہ جب اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ جو اسٹوڈنٹ جو بچہ صبح یونیورسٹی پڑھ رہا ہے پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں انوالو, کیونکہ اس کو احساس ہے کہ یار مجھے اپنا اور بھی کچھ کرنا ہے. لیکن وہ بندہ جو صرف یونیورسٹی تک اپنے آپ کو ریڈیوس ہے, یونیورسٹی کی پڑھائیاں وہ اتنی چیلنجنگ ہے ہی نہیں, وہ آپ کو اس لیول پہ چیلنج ہی نہیں کرتی ہیں علی بھائی, آپ کے انٹلیکٹ کو چیلنج نہیں کرتی, اس طریقے سے وہ اتنی پریکٹیکل ریلیونٹ نہیں ہے, وہ آپ کو فیلڈ ورک نہیں کرواتی. حالانکہ ایجوکیشن واز مور دین دس, لیکن چلے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن کو صرف یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹو کے مطابق اس کو صرف ورک سے مٹیریل سکسیس سے ریڈیوس کر دیا. دیٹس فائن, ٹھیک ہے آپ نے یہ فلاسفی کہتے ہیں, بٹ بی گڈ ان دیٹ ایٹ لیسٹ. ویسٹ اس میں بہت آگے ہے نا, R&D بھی نہیں ہے, پریکٹیکل سکلز نہیں ہے, سافٹ سکلز نہیں ہے, مطلب ویئر آر دا سکلز, وہ اسکلفل لوگ بھی نہیں پیدا ہو رہے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اور پھر جب ایسا ہوگا تو پھر لوگ یوتھ اس طرف ہی جائے گی نا. یعنی جب ہمارے ہاں ایونیوز نہیں ہے پروڈکٹیوٹی کے ایونیوز جہاں پہ یوتھ آ کے کچھ پروڈکٹیولی کنٹریبیوٹ بھی کر سکے, کیونکہ ادارے ور سپوز ٹو بی دیز پروڈکٹیو ایونیوز. ایگزیکٹلی, بٹ ادارے بھی ڈیٹنگ ہبس بن, بالکل بن آنیسٹلی. مطلب آپ دیکھیں نا ادارے کیا کروا رہے ہیں, کانسرٹس پہ کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کے ایونیوز, مطلب واٹ از ہیپننگ. اچھا علی بھائی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں. اچھا انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے. عجیب بات میں بتاؤں آپ کو, مطلب میں یونیورسٹی کا پارٹ ہوں انفارچونیٹلی, مطلب فارچونیٹلی انفارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی آئی ڈونٹ نو, لیکن اس سسٹم کا پارٹ ہونے کے بعد پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پریکٹیکلی ایک ادارہ وہ کتنا کو فنڈ دے سکتا ہے اپنے بچوں کے انویشن کے لیے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ آپ بس جو مثال کے طور پہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی, آئی تھنک پتہ نہیں کون سی اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے, کون سی یونیورسٹی ہے, بڑی یونیورسٹی ہے جس کے اندر باقاعدہ یہ ییل ہے جہاں پہ باقاعدہ وہ یعنی بلینز آف ڈالرس کے پروجیکٹس موجود ہیں. یہ پارٹیکل ایکسیلریٹر جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے, یونیورسٹی کی پریمیسز کے اندر, یونیورسٹی کا ایک وہ ہے وہ بڑا مشہور جو پارٹیکل ایکسیلریٹر ہے. تو اب مطلب اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز کرتی ہیں. مطلب سوئٹزرلینڈ میں ہے, ایگزیکٹلی, پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی ہے, مجھے بھول گیا نام اس کا. سو دی آئیڈیا ہیئر از کہ وہ دے آر ڈوئنگ, یعنی یونیورسٹیز یہ ایک یعنی گرینڈ پروجیکٹس کرتے ہیں. کیمبرج کو دیکھ لیں, ہمارے پاس آئی ڈونٹ نو کیا وہ کیپٹل نہیں ہے. اچھا وہ اسی لیے پھر ہم بچوں کو جب ان ایونیوز میں نہیں انگیج کر سکتے جہاں پہ ان کی اسکلز جو ہیں وہ پالشڈ ہوں گی, جہاں پہ وہ مزید پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, جہاں پہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ اونلی مٹیریل ورلڈ. اس کے باوجود وہ نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا پریکٹیکلی ہماری, یعنی ہم نے دیکھا اداروں کے اندر میں گیا ہوں, میں نے ایگزیبیشنس لگتی ہیں علی بھائی, تھرڈ کلاس قسم کی ایگزیبیشن ہوتی, تھرڈ کلاس. یعنی میں سمجھتا ہوں میں او لیولس میں تھا, میں او لیولس میں تھا, جو ایگزیبیشنس یا پروجیکٹس ہم کرتے تھے 7ویں 8ویں سال 7th 8th گریڈ کے اندر, وہ یونیورسٹی لیول پہ آج ہو رہے ہیں اس وقت ہو رہے ہیں. اور پتہ نہیں بڑی کوئی, میں کہتا ہوں یار اس دور کے اندر یہ والے پروجیکٹس, اور وہ بھی ایک بندہ جو یونیورسٹی میں بیٹھ کے ہی کر رہا ہے, ریاض باللہ. مطلب آئی وڈ سے کہ یار کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل چاہتا. تو مطلب وہ بھی نہیں ہے, مطلب ایٹ لیسٹ اس مٹیریل سکسیس کے اندر ہی کچھ کر لو یار, یعنی دنیا میں ہی کچھ شو کر لو. اینڈ یو آر ٹیکنگ منی. دیکھیں آپ پیسے لے رہے ہیں, اور علی بھائی پیسے کم, تنخواہیں کم نہیں لے رہے, بہت پیسے لے رہے ہیں. یعنی تنخواہیں مطلب فیس جو ہے آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں. مطلب یونیورسٹیز جو ہیں اللہ معاف کرے وہ اتنی فیس لے رہی ہیں کہ ایک بیچارہ پاکستانی, اگر آپ بات کریں پاکستان کے پرسپیکٹیو, یعنی پاکستان کے اندر جو ہمارے ہاں جنرل آپ کا جو انکم کا جو ہوتا ہے لیول ہوتا ہے اس کے مطابق تو بہت ہے, دے آر ٹیکنگ اے لاٹ. But what are they giving in return? Nothing except a degree, that's it. اور آپ بس یہ concerts and stuff. Exactly. بہرحال چلیں